نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف مخاطبین کو جو خطاب کیا ہے اس میں ان کی سمجھ کی اور ان کے کرنے کی صلاحیت کا بڑا لحاظ ہے. وہ لحاظ ادبی بنیاد پر بھی ہم کو ملتا ہے اور ان کی بنیاد پر علمی بنیاد پر ہی ملتا ہے. یعنی سوائے اس کے آدمی بالکل انکار پر ایسا تل جائے کہ وہ کچھ نہ سوچے، کوئی جہالت کے ساتھ وہ انکار کرے، ورنہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے کوئی بات ایسی ہوتی ہے، ہم نے کل عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر نفسیاتی جو کیفیت ہے چیزوں کو صحیح طور پر محفوظ کر لینے کی، یہ کیفیت اللہ نے انسان نے رکھی ہے. اسی لیے انسانی زندگی ان چیزوں اس کا لحاظ کرتے ہوئے چلتی ہے. ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں اور آپس کے معاملات ہیں، سب میں ہماری وہ اندر کی جو سمجھ ہے، وہ جو کیفیت ہے نفسیاتی، وہ برابر کام کرتی ہے. ورنہ ہم میں اور جانوروں میں زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا. موٹی موٹی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے یا موافق ہوں گے، لیکن باریک چیزوں میں ہم نہیں سمجھ پائیں گے کیا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ باریک سے باریک چیز کو محسوس کر لیتا، اندر سے محسوس کر لیتا ہے، ایک کیفیت کا احساس ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ آخری حد تک ہے، یعنی سننے والے کے بالکل دل کو اتر جانے والی بات ہوتی ہے. جو طرز کلام ہے، طرز کلام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا، اس میں اس بات اس کا خیال ہے رکھا گیا ہے کہ بالکل دل میں اتر جائے. اور اس کے بعد وہ مجبور ہوتے ہیں اسلام کو لانے پر. اس لیے جو حالات ان کے ہم کو ملتے ہیں، کس طرح اسلام پھیلا ہے، تو اس میں ایک چیز واضح ملتی ہے ہم کو کہ وہ اپنا کان بند کر لیتے تھے کہ ہمارے کان میں آواز نہ پڑے. یعنی گویا کہ وہ اس بات کا پورا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا تو پھر ہم بدل جائیں گے. ہم اس کلام کو رد نہیں کر سکتے یا اس سے انکار نہیں کر سکتے. دل بیٹھ جاتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے. جیسے آدمی کسی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے تو ایسا کہ بڑے یہ معقول انسان معلوم ہوتے ہیں، اور دوسرے کو دیکھتا ہے کہ بھائی یہ آدمی گڑبڑ معلوم ہوتے ہیں. اب کیسے اسے سمجھا؟ ناک سے سمجھا یا کان سے سمجھا یا آنکھوں سے سمجھا؟ نہیں، وہ انسان دل کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے
ان باری چیزوں سے کوئی دل محسوس کر لیتا ہے. بعض لوگوں میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگوں میں کچھ کم ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخاطب کیا اپنے مخاطبین کو، تو انہوں نے شروع ہی طے کر لیا تھا کہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی ہے، اور اس میں ان کی مصلحتیں تھیں. اس میں مصلحت بھی انسان کو انکار کر دیتی ہے، انکار پر لے آتی ہے. خود آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم یہ بات نامناسب کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا کریں گے. جیسے بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بات بری لگ گئی اور دشمنی پیدا ہو گئی. اب یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری دشمنی غلط ہے، لیکن پھر بھی دشمنی کیا جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا دے، اس کو تکلیف پہنچا دے. حالانکہ وہ سمجھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کا نقصان پہنچایا جائے، لیکن دل نہیں مانتا. دل اندر سے یہی کہتا ہے کہ نہیں، ان کو ہم تو تباہ کر کے چھوڑیں گے، ان کو ہم ختم کریں گے. اور دل کہتا ہے. اس طرح جب دل اچھا خیال کی طرف آ جاتا ہے تو آدمی کچھ برا بھی ہو تو آدمی تعویل کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں کہ کہا جاتا ہے برے ہیں، لیکن یہ اتنے برے نہیں ہیں جتنے برے سمجھے جاتے ہیں. تعویل کرتا ہے اور وہ دل کے اپنے دل کی بات پر چلتا ہے. تو یہ چیز قرآن مجید میں بدل اثر موجود ہے. اسی لیے کفار اس چیز کو سمجھ گئے تھے. وہ کہتے سنو نہیں، سننا جو ہے خطرناک ہے، سنو گے تو تم متاثر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اس سے آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو جی وہ ان تکذبوا سے یہاں سے ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہے بھی بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، یعنی بہت مثالی واقعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو خاص طور پر جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اور شرک سے بچنے کی، اور یعنی انہوں نے دیکھ کر بتوں سے ان کو نفرت ہوئی اور معبودان باطل سے ان کو نفرت ہوئی. ورنہ اس سے پہلے یہ تھا اور برابر اب بھی ہے کہ آدمی جس اس ماحول کی چیز کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسی کی اس کا دفاع کرتا ہے اور اسی پر وہ قائم رہتا ہے. اور بعض وقت اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اپنے احساس کو دبا لیتا ہے اور اس احساس کو ابھرنے نہیں دیتا. اور وہ جو اس کے ہم قوم اور اس کے جو ماحول والے جو کر رہے ہیں وہ اسی پہ چلتا ہے. یہ انسان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ اپنے ماحول ہی جن میں تربیت پائی ہے، جس چیز کو اس نے بار بار دیکھا ہے اور اچھے انداز میں دیکھا ہے اور ان لوگوں کو کرتے دیکھا ہے کہ ان کا وہ بہت عقید ہے، تو پھر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے. عام طور پر جتنے انبیاء ہیں ان کے قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اس میں آپ کو سب میں چیز مشترک ملے گی کہ نبی کی دعوت کو کا انکار کرنا سب کے یہاں ملے گا. حالانکہ انکار کرنے کی وجہ کچھ وجہ نہیں، لیکن بس وہ آئے ہوئے ہیں اسی بات پر کہ ہم تو یہ کریں گے. اور پھر ان کی برائیاں
دائی کی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ الٹا ان کو مصون کریں. تو یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ رہا وہ اللہ کو بہت پسند آیا. تو وہ بہت ہی وہ انسانی سلامتی کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حالانکہ وہ بیٹے تھے وہاں کے پروہت کے بیٹے تھے، جو وہاں پروہت تھا جو بتوں کا دیکھنے والا ان کا سربراہ تھا، ان کے بیٹے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوفی کی بات معلوم ہوتی. ان کے دل نے کہا، ان کے احساس، اندر کے احساس نے کہا اب یہ دل جب یہ بات ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ ہوا کہ واقعہ بالکل اپنے حیثیت سے بالکل غیر معمولی، غیر ممکن ہے. یعنی اس سے پہلے نہیں، تقریباً نہیں ملتا یہ واقعہ. تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو نہیں مانی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ہم نے کہا بھی کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو سبق دے دیں گے. یہ بہت غیر معمولی بات ہے، اس سے ہم سبق دیں گے. اور سبق اس طرح دیا کہ جو ان کی کمزور پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر کیا کہ وہ لوگ سب جو چلے جائیں، یہاں موجود نہ رہیں. تو اس کا انتظار کیا. معلوم ان کا وہ ہے تہوار ہے، اس میں خود تو بہانہ کر دیا طبیعت خرابی کا کہ ہم نہیں جا سکیں گے تہوار میں. وہ سب تہوار میں چلے گئے. یہ آ کر انہوں نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا، اور جو بڑا بت ہے ان کا اس کو باقی رکھا، اور اس پر کاڑی ہوئے تبڑ جیسا اس کی گردن لٹکا دیا. یعنی ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. معلوم ہو کہ وہ کتنے بے عقل ہے. اب وہ لوٹ گیا، کس نے کیا تو لوگ جانتے تھے ان کیا کرے، وہ جو ابراہیم کہلاتے ہیں، ابراہیم نام ہے کیا. کیوں کیا تم نے، کیسے کیا؟ اور دیکھ رہے ہو کہ تبرس کے کرتے رہے اس نے کیا. وہ کیسے کرے گا، وہ کیسے کرے گا؟ کیوں نہیں کرے کہ وہ نہ بولتا ہے نہ کچھ کر ہی رہے. اور اس کی پوجا کیسے کرتا؟ جو کچھ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، حرکت نہیں کرتا، تو کیسے کرو گے؟ اب اس کے جواب ان کا یہی تھا کہ ان کی پٹائی کرو، ان کی پٹائی کرو، ان کو یہ ہمارا مذاقات ہے، ان کو ہم رہنے نہیں دیں گے. لہٰذا ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، یعنی وہ آخری درجے کا فیصلہ. لیکن غیر معمولی ان کا عمل بھی تھا کہ دل کی اقتناع کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا. اور انبیاء کے یہاں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہو، توڑ گیا اور اپنی دعوت دی ہو. عام طور پر سارے انبیاء سے دعوت دیتے رہے، اور پھر عذاب آیا تو اس سے وہ لوگ تباہ ہوئے. لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ بتوں کو توڑ ڈالے، اور یعنی انقلابی قدم نہیں اٹھایا. اور جو واقعانہ بہت جو خطرناک عمل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ طریقہ اختیار کیا جو گویا کہ منفرد تھا. انہوں نے سوچا کہ جو نتیجہ نکلے، لیکن ہم تو ان کو غارت کر کے خود ان کو ہم شرمندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، وہ اسے جلدی سے کہ وہ، اور پھر وہاں سے وہ وطن چھوڑ کر وہاں چلے گئے، اس لیے کہ وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے. تو وہاں سے نکل کر وہ شام چلے گئے. شام میں فلسطین میں وہاں ان کو جگہ ایسی تھی کہ جہاں جانا مناسب تھا، وہاں جا کر وہاں قیام کیا اور دعوت سے کام کرتے رہے. وہاں دعوت کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازا کہ وہ ان کو پودے کی حد تک انبیاء کا سلسلہ رکھا اللہ نے. حتیٰ ان کے بیٹے حضرت نبی ہوئے، پھر یعقوب نبی ہوئے. اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ رہا ان کی اولاد میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، آدمی عمل سے ہوتا ہے، نسب سے اور سے نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کہا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میری اولاد ضروری جو برے کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. چنانچہ دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دی اور قرآن مجید نے خاص طور پر بیان کی کہ انبیاء بھی ایسے ایسے انبیاء ہوئے کہ جو منفرد تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، حضرت زکریا صاحب جیسے، حضرت یحییٰ صاحب جیسے نبی، کہ غیر معمولی کے عام حالات سے ہٹ کر اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. ایسے نبی گزرے اور بھی نبی گزرے، لیکن انہوں نے بھی آخری حد تک مذاق اڑایا. یعنی صرف یہ نہیں کیا انہوں نے کہ وہ برائیوں میں مبتلا رہتے اور نیکی نہ اختیار کرتے، بلکہ استہزاء والا طریقہ اختیار کیا. اور اللہ تعالیٰ کی استہزاء والا طریقہ بالکل قبول نہیں ہوتا. عذاب آدمی انکار کر دے تو اس کو عذاب سزا تو ہو سکتی، لیکن استہزاء کرے گا تو پھر وہ جو واقعہ ہے مسیح والا، انہوں نے استہزاء کی بات پائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنیچر کے روز تم سے عبادت کرو، باقی دنوں میں تجارت کرو، کاروبار کرو، اور جو تمہارے معاشی تم دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن سنیچر کا روز عبادت کا ہے، وہ تم عبادت خانے میں رہو، یعنی اعتکاف کرو. گویا کہ ہر ہفتے ایک دن کا اعتکاف تم کر لیا کرو. اور واقعی میں انہوں نے کیا کیا کہ مذاق بنایا اس کا، یہ کیا کہ بجائے اس کے مسجد میں یا عبادت خانے میں جگہ پہ اعتکاف کریں، انہوں نے کیا کہ سمندر کے کنارے جہاں مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں تخت بچھا دیے، اور ان تخت بڑی ادھر آ رہی ادھر آ رہی، اور وہ تو مسجدوں گن رہے ہیں اور ان کے رخ کو دیکھ رہے ہیں اور تصویر پڑھ رہے ہیں. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو سزا دی. اس طرح کئی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں استہزائی انداز آ گیا وہاں اللہ کی طرف سے بڑی سزا ملتی ہے، عذاب ہوتا ہے. ورنہ انکار تو ہے، ساری دنیا تمہیں اس وقت مبتلا ہے، کفر میں، الحاد میں، شرک میں سب مبتلا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہاں دنیا کی زندگی میں کوئی سزا نہیں دی جا رہی. یہ سب کی سزائیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے مؤخر ہیں. لیکن جب کوئی شخص استہزائی انداز میں جائے تو اس کو یہاں بھی سزا مل جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت معیاری واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی دلی کیفیت کے ساتھ، دلی صلاحیت کے ساتھ توحید کو اختیار کیا، اور اس کے نتائج سے پرواہ نہیں کی کہ اس کے نتائج میں ان کو کیا ہوگا. ہوا کرے لیکن ان کو ہم سبق دے دیں گے. تو فرمایا اس میں ہے کہ وہ ابراہیم قوم عبد اللہ واتقوا، اللہ تعالیٰ یہ سورہ عنکبوت میں خاص بات یہ محسوس ہوتی ہے، ہمیں محسوس کرنے کا کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن خیال سے ہم نے کہا کہ نہایتی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو ضائع فرمایا، پورے اختصار کے ساتھ، اور ایسے اور سادگی والے اسلوب میں اللہ نے لکھا. آدمی بھی معمولی سمجھدار آدمی بھی اس کو سمجھ لے پورا. حضرت ابراہیم کا نام پہلے آیا ہے اسی لیے تو یعنی بہت سیدھی، یعنی آدمی سے کہتا ہے دیکھو کہ سیدھی سادی بات ہے، اس کے سمجھنے میں تو کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی. تم دیکھو اس طرح سمجھو، اس طرح سمجھو، اس طرح بہت آسان بیان کیا اور اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ پوری بات جو ہے وہ آ گئی ایک جگہ
اختصاراً فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے دعوت دی کہ اعبد اللہ واتقوہ وذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دیکھو اللہ سے اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اسی سے احتیاط کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. علم ہے وہ حقیقت کو کہتے ہیں. اصل میں یہ فرق ہوتا ہے، ہم لوگ جو علم کے لفظ کو بہت وسعت سے استعمال کرتے ہیں، ایسی وسعت ہے جو مطابق نہیں ہے حقیقت کے. اس لیے علم قرآن میں بھی حقیقت کے لیے آیا ہے، جو واقعہ ہو، جو واقعے کے مطابق ہو، جو خیالی نہ ہو، جو رائے یا خیال نہیں بلکہ حقیقت کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے. کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ علم کے لفظ حقیقت معنی میں استعمال کیا ہے. فرماتا ہے سورہ ہے فرماتا ہے اللہ سے بول رہے ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو علم کی کئی شکلیں ہو جاتی ہیں. ایک علم وہ ہے کہ تم چیز کو دیکھ لیتے ہو، فوراً مان لیتے ہو، فوراً اس کو مان لیتے ہو، اس لیے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لیکن جو علم تم کو قیامت میں حاصل ہوگا، اس علم کے بعد تمہاری حالت خطرہ ہو جائے گی. وہ علم ایسا ہوگا کہ تم برداشت قابل نہیں ہوگا. اس وقت تم سے پوچھے گا دیکھو تم یہ سب کر کے آئے ہو، اور اس طرح پوچھے گا کہ تم خود معترف ہوئی اس بات کی تم نے ایسا کیا ہے، تم نے اس طرح آپ کو اپنے دامن میں رکھا ہے، آپ کو کھایا ہے، آپ کو یہ سب تم کر چکے. دیکھ لو وہ اس علم کو، اس علم پر جو دنیا میں آدمی کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ نے فرق دیا ہے. اور یہاں کے علم کو بھی دو تقسیم کیا ہے. ایک علم وہ ہے کہ ہم دیکھنے سے ہم چیز کو مان لیتے ہیں. ایک علم یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. اب کوئی انگارہ ہمارے ہاتھ میں رکھنے لگے تو ہم جھٹک دیں گے، گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس حقیقت کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو علم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ علم کو حقیقت کے معنی میں استعمال کیا ہے. یہ علم جہاں پر یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سب میں مفہوم وہی گہرا مفہوم ہے کہ وہ اس سے حقیقت میں واقف ہے، وہ پوری طرح اس کو جانتے ہیں. قرآن نے اس کا استعمال اسی طرح کیا ہے. اور ہم لوگ علم کا استعمال صرف خیالات کے لیے بھی کرتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ ان کو تم تعلمون، اگر تم جان لو تو تم خود سمجھ لو گے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اچھے برے کا فرق تمہیں معلوم ہو جائے گا، بشرطے جاننے والی حقیقت، یعنی حقیقت تم اس کو جانتے تو اس سے واقف ہو جاتے ہیں حقیقت میں. إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا إن الذين تعبدون بالله لا يملكون لكم رزقا وابتغوا إلى الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. یہ پوری آیت پوری دعوت آ گئی. اور آگے کہ تم دیکھ سکتے ہو وہ تمہیں کچھ حاصل نہیں کرا سکتے. رزق کا لفظ جو ہے یہ بھی حصول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فارسی بھی وہ ہے حصول کے معنوں میں چیز کا حاصل ہو جانا. اور ہم اردو میں
اس کو مخصوص کرتے ہیں کھانے پینے کے دائرے میں، لیکن قرآن مجید میں وہ دینے کے معنوں میں استعمال کئی جگہ ہوا ہے. کوئی چیز اللہ بھی دیتا ہے تو مارتا ہے. تم کو کچھ نہیں دے سکتے. لا يملكون رزقا لا يكون لكم رزقا، یہ تم کو کچھ بھی دے نہیں سکتے. جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے لیے بالکل بیکار ہے. اللہ نے وہ رزقا، لہذا اللہ کے ہاں اللہ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے. جو رزق یعنی جو تمہیں لینا ہے وہ تمہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وہ چیز وہاں سے حاصل کرو. وہاں بدو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو. شکریہ اس لیے کہ انسان کا ریشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور بنایا ہوا ہے، بغیر اس کے کہ انسان نے اس کے لیے کچھ کیا ہو اپنے جسم کے نما کے لیے. وہاں بدو شکر اللہ ادھر ترجعون، وہیں تم کو لوٹ کے جانا ہے. وہیں تو اور اگر تم نہیں مانتے، انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، تو یہ تو ہوتا رہا ہے. تم جیسے قوموں نے اس سے پہلے بھی کیا ہے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سزا نہیں دی. تم کا یہ سب حرکتیں تم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہو، اللہ نے تم کو سزا نہیں دی. صرف یہ ہے کہ تم کو متنبع کیا جاتا رہا اور بتایا جاتا رہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو. یہ بھی اللہ کی رویہ رہا اور تمہارا رویہ وہ رہا. رسول کی ذمہ داری اللہ نے یہ رکھی کہ وہ بات کو مناسب اور بدیع طریقے سے پہنچا دیں. وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا بھی انسان کے زندگی کی ابتدا فرماتا ہے. جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، جو خلق کیا ہے، وہ شروع میں بھی کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا بھی. اس میں قیامت لوٹانے کا مفہوم ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے پوری کائنات کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز لوٹتی ہے. اور اللہ نے پیدائش کو اس طرح رکھا ہے کہ انسان پھر اسی طرح بنتا ہے. تو ہے کہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا بھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ جیسا اس نے بنایا تھا دوبارہ ویسا بنا کے دکھا دے گا. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، ان سے کہو جیسا دنیا کو گھومو، دنیا میں پھرو اور دیکھو کیسا بدأ اللہ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة. اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس لوگ پیدا فرمایا، ابتدا فرمائی خلق کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد نئے طرح سے پیدا فرما دے گا، نئے انداز سے اٹھا دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ نظام جو تھا اس سے پہلے کا موجودہ نظام کے خلاف تھا. پہلے نظام علاقائی تھا، صرف قومیں بسی تھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے بسی ہوئی تھی. تو نبی انہیں میں آتا تھا اور اسی میں سارا واقعہ پیش آ جاتا تھا. ورنہ اس وقت جو ہے، اس وقت تو لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. ساری دنیا مل کر ایک ملک بن گئی ہے. اب دعوت تو کوئی دیتا ہے تو پوری دنیا کو دیتا ہے. تو اس وقت ایسا نہیں تھا. اب نوح علیہ السلام عراق کے ایک چھوٹے علاقے میں تھے.
عراق کے ایک چھوٹے علاقے میں تھے، وہیں وہیں وہ سیلاب آیا، سیلاب آ رہا تھا، وہ آیا اور وہیں کشتی پہ بیٹھے تھے وہ. تو پہلے تو یہ تھا کہ علاقائی بنیاد پر سب چل رہا تھا نظام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں گھوم کے دیکھو کہ کس قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، تو تمہیں خود عبرت ہو جائے گی اور سمجھ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قادر ہے. یعذ من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تحشرون. وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس کو سزا دیتا ہے، اور تم پلٹ کے وہیں جاؤ گے. وما انتم معجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تم اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے زمین پر اور نہ آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا، تمہارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور تم چاہے نہ سمجھو، یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں تو چاہے تم کتنی مشکلات سے پڑھتے ہو اور کس طرح اتنے آرام حاصل کرتے ہو، اس تو اللہ کی طرف سے. تم اکیلے نہیں کر سکتے کچھ بھی، نہ کچھ بنا سکتے ہو نہ کچھ بگاڑ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارا دوست نہیں.